الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین صدق اللہ العظیم۔ دوستانی محترم، سورہ زخرف کی چند ایک آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن قیامت کے روز گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہے آج کے دن، اليوم، آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غم زدہ ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور یہ فرما بردار تھے۔ تو دوستانی محترم، ان آیات میں اللہ جل مجدہ الکریم نے واضح فرما دیا کہ گہرے دوست، گہرے رشتہ دار، قریبی عزیز، اس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا سوائے ان لوگوں کے جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، جن کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزری۔ کل وہی لوگ کام آئیں گے، وہی کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے سفارشی بھی ہوں گے۔ تو دوستانی محترم، اس روز کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، ہر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اور بیوی جو ہے اپنے خاوند سے بھاگے گی، وَبَنِيهِ، اور بیٹے، یعنی ہر ایک شخص ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہوگا، لیکن وہ مہلت مانگے گا رب تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں اپنا بچنے کا انتظام کر لوں۔ تو وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا اماں جان، میں تیرا بیٹا ہوں، تو نے میری تربیت کی اور مجھے نیکی چاہیے، کیونکہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، مجھے اس سے بچائیے۔ تو وہ کیا کہے گی؟ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، میں تیری کیسے مدد کر سکتی ہوں۔ وہ کسی اور کے پاس جائے گا، یعنی ہر ایک رشتہ داروں کے پاس جائے گا اور کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن ایک شخص ایسا ہوگا جو متقی اور پرہیزگار دنیا میں رہا ہوگا، اور پھر وہ جب اس کی پریشانی کو دیکھے گا، اس کے دکھ اور تکلیف کو دیکھے گا، تو کہے گا یار میری مدد کر، مجھے اپنی نیکی کوئی دے دے تاکہ میں بچ جاؤں۔ تو وہ ساری نیکیاں اسے دے دے گا، اور یہاں تک کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور جنتی لوگ، فرشتے جو ہیں اسے لے کر جا رہے ہوں گے۔ پھر جنت سے جانے سے قبل وہ پھر اپنے بھائی کو دیکھے گا جس نے اسے نیکی دی ہے، جس نے اسے جہنم سے بچایا ہے، وہ اس کی طرف توجہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ میرا بھائی تو آج جہنم میں جا رہا ہے، ساری نیکیاں تو اس نے مجھے دے دی ہیں۔ تو وہی پھر جنت سے جانے سے قبل وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا اور کہے گا یا رب العالمین، اس نے میری مدد کی ہے، اس نے مجھے جہنم سے بچایا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بھی جہنم میں جائے، یا اللہ اس کو بھی بخش دے اور میرے ساتھ اس کو بھی جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور اس کو بھی جنت میں اس کے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو دوستانی محترم، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے اچھا کام کرتا ہے، کسی کی ساتھ بھلائی اور محبت کرتا ہے، اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کل قیامت کے دن
یہ چیز اس کے کام آئے گی۔ دوستانی محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ کو کنویں میں ڈالا، ایک اندھے کنویں میں، تو روتے ہوئے آئے، عشاء یبکون، یعنی کہ وہ روتے ہوئے آئے کہ ہمارے بھائی کو تو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس کے خون آلود کپڑوں کو باپ کے سامنے پیش کیا، تو باپ نے ان کو دیکھا اور پھر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھا۔ چنانچہ وہ ایک بھیڑیا بھی ساتھ لائے تھے کہ اس سے پوچھ لو کہ اس نے ہمارے بھائی یوسف کو کھایا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے کیا میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ حالانکہ وہ ایک جنگل میں کوئی بھیڑیا پھر رہا تھا، اس کو پکڑ لائے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان سے بات کی تو وہ فصیح و بلیغ عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انبیاء کا گوشت حرام قرار دیا ہے، نہ صرف ہم پر بلکہ زمین اور ہر چیز پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کہاں سے آیا اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ بھیڑیا بولا اور کہنے لگا میں جرجان سے آیا ہوں اور کنعان کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ میرا ایک بھائی ہے جو فوت ہو گیا ہے، میں اس کی عیادت کے لیے اپنے بھائیوں کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس بھیڑیے نے جب یہ کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تو ایک یعنی تیرا بھائی فوت ہو گیا، دو بھائی فوت ہو گیا، اس کی یعنی کہ تعزیت کے لیے تو جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بھیڑیے نے کہا کہ میرے دادا نے، میرے والد نے میرے دادا سے روایت کی اور میرے دادا نے آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام، اور اس طرح یہ روایت چلی اور یہاں تک کہ مجھے بھی معلوم ہوا کہ جو بھی کسی کی تعزیت کے لیے یا کسی کی عادت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات میں بلندی بھی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 1000 سال کی نیکیوں میں اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ دوستو، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی نیک کام کرو گے اس میں دنیا میں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی زندگی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی شخص اللہ کی رضا کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی اور خواہش نہیں، کوئی اور محبت نہیں، نہ دنیا کی محبت ہے، نہ کسی کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ ہے، بلکہ صرف اور صرف کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی اچھائی کرے، کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور جس میں اللہ کی رضا مقصود ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں یعنی نیکیوں میں بھی اضافہ کرے گا، اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اس کے درجات میں بھی بلندی ہوگی، اور اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس کی رضا پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔